ہیں میرے آبائی شہر لال پور سے، انہوں نے اس کو فیصل آباد لکھا ہے، جس کو میں نے آج تک تسلیم نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی صادق سنجرانی نے چیئرمین سینٹ الیکشن میں فتح حاصل کر لی ہے اور یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ الیکشن ہار چکے ہیں۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرا کیا کہنا ہوگا عبید ملک صاحب؟ میں تو اس بات پہ حیران ہوتا ہوں بھائی کہ اللہ جانے ہم لوگ ان فروئی سطحی قسم کے سوالوں سے نکل کر حقیقی بنیادی جوہری اہمیت کے جو حامل سوال ہیں ان کی طرف کب متوجہ ہوں گے۔ اب ان دس پرٹیکولر کیس صادق سنجرانی اور یوسف رضا گیلانی والا، تو یوسف رضا گیلانی صاحب تو ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں بھائی میرے۔ اس وقت انہوں نے کون سی توپ چلا دی تھی؟ کوئی چیز یاد ہے؟ اب تو پریکٹیکلی صورتحال یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کا کوئی نام لے تو وہ نیکلس یاد آتا ہے، وہ ٹرکش پتہ نہیں پرائم منسٹر دے کے یا پریزیڈنٹ کی اہلیہ دے کے گئی تھی۔ کیا کر لیا تھا؟ اچھا چیئرمین سینٹ ہو کے کون سی توپ چلا لیتے ہیں۔ دوسری طرف صادق سنجرانی صاحب تو پہلے بھی چیئرمین تھے، ایک بار پھر وہ منتخب ہو گئے ہیں، تو اور پہلے بھی تھے، تو ساری تفصیلات آپ کو بھی یاد ہوں گی، مجھے بھی یاد ہیں۔ میں تو اعتراف کرتا ہوں اپنے ویورز کے، میں نے کالم بھی پچھلے دنوں لکھا تھا، اپنے قارئین کے سامنے بھی میں نے یہ اعتراف کیا کہ میں ان چیزوں سے میری دلچسپی بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، بالکل ایک لا تعلقی کا عالم ہے میرا۔ ان چیزوں کے ساتھ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، مجھے اگر کوئی دلچسپی اب رہ گئی ہے وہی جو پچھلے سوال میں تھا، پاکستان کا مستقبل، پاکستانیوں کا مستقبل، ان کا کچھ بنتا ہے نہیں بنتا، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کون رپیٹ ہو رہا ہے کون رپیٹ نہیں ہو رہا، کون جیت گیا ہے کون ہار گیا ہے۔ اس سے اگر ایک ایوریج عام پاکستانی کی زندگی پہ، ان کی اولادوں کی زندگیوں پہ کوئی اگر فرق پڑتا ہو تو دلچسپی لینا بنتا ہے، اس پہ سوچ بچار۔ ادروائز اب تو سچی بات ہے اس طرح کے سوالوں پہ بھی نا کراہت آنے لگی ہے۔ حکومت بھی ظاہر ہے سیاستدانوں کی ہے، اپوزیشن میں بھی سیاستدان ہی ہیں، اور جھوٹ، ڈھٹائی، بے شرمی ہمارے بیشتر سیاستدانوں کی فیوریٹ ترین چیز ہے۔ جھوٹ ان کی آکسیجن، جھوٹ ان کی خوراک، جھوٹ ان کا لباس اور جھوٹ ہی ان کا پیشہ ہے۔ ظاہر ہے وہ خفیہ کیمرے خود تو چل کے آئے نہیں ہوں گے، اور ہمیں اس چیز میں کیوں دلچسپی لینی چاہیے کہ یہ حکومت کا کام ہے یا اپوزیشن کا، یہ حرکت کس نے کی ہے؟ اصل بات یہ ہے، اس کو ذرا میکرو لیول پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جس کسی نے بھی کیا ہے سیاستدان نے کیا ہے، اور جو کچھ یہ اس ملک کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں۔ میرے پاس ایک چپڑکناتن سی خاتون نے کہا تھا، میں نے یہ منگوا کے رکھا ہوا ہے، موازنہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کی حکومتوں کا، پرویز مشرف صاحب، جنید روشن تنولی صاحب کی ہے، یہ ایک ریسرچ بریف ہے، Comparison of Economic Growth Under Democracy and Dictatorship۔ اچھا، ایوب خان صاحب کا دور دیکھ لیں، ان کا، پرویز مشرف صاحب کا۔ باقی اس ملک کو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، شاید میرا ہی دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ میں اس ڈیموکریسی، ان سیاستدانوں، یہ ایکسچینج کیا ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کہتی ہے وہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈاکو اور چور ہیں۔
اچھا یہی کھیل کبھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان چلتا تھا. وہ کہتا تھا یہ، اور وہ بی کہا کرتی تھی کہ یہ چور ہیں. تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ دونوں سچے ہیں. میں آج بھی یہی سمجھتا ہوں کہ دونوں سچے ہیں. سو ہمیں ان جزیات میں جائے بغیر یہ سوچنا چاہیے کون ہے کون بیسکلی. حکومت نے کیا ہو یا اپوزیشن نے کیا ہو، کیا سیاستدانوں نے ہے. تو باقی جو کچھ وہ کر چکے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میرا خیال ہے ہمیں اس طرح کے سوالوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، ان سے نکل آنا چاہیے. ہمیں حقیقی بنیادی سوالوں پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا اس نظام کے ہوتے ہوئے عوام کے مقدر میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، عوام کے حالات میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. یہ کیمرے اس نے لگائے یا اس نے لگائے تو دونوں کون ہیں؟ پولیٹیشین ہیں. یہ پولیٹیشین نے لگا ہے. لیٹس پٹ اٹ دس وے. تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. مجھے اس سے کیا مطلب ڈاکو کی ذات کیا ہے، برادری کیا ہے، رنگ کیسا ہے، قد کیسا ہے. جس کے گھر ڈاکہ پڑا ہے یا جس کو رازن نے لوٹا ہے، اس کو اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کا کس برادری سے کیا تعلق تھا. سو دیٹ از ناٹ دا کوشچن. بنیادی سوال جس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا چاہیے اور اس ملک میں زبان زد عام ہونا چاہیے کہ کیا یہ جو سسٹم ہے جس کے بارے میں سر عام لکھا جا رہا، بولا جا رہا، کہا جا رہا ہے کہ مثلاً جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم کے بارے میں ایک میگزین میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں. اس کے ٹائٹل پہ تھا کہ اٹ پروٹیکٹس دا رچ اینڈ پنشز دا پور. غریب کی زندگی برباد کر دیتا ہے وہ اور امیر آدمی کو تحفظ دیتا ہے. اتنی سی کہانی ہے. سو اصل سوالوں کی طرف فوکس کریں. میرے لیے اس میں کوئی انٹرسٹ کی بات نہیں ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے. میرا خیال ہے دونوں جھوٹ بول رہے ہیں.